بھارت کی آبی جارحیت پاکستان میں سیلاب سے تباہی دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب پانی کا بہاؤ 9,20,000 کیوسک ریکارڈ دریائے جموں توی میں اونچے اور دریائے مناور توی میں درمیانے درجے کا سیلاب ناروال کے علاقے جرمیا جھنڈا میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد افراد سیلاب میں پھنس گئے شہری دریائے راوی کے کنارے مدد کے منتظر نالا ڈیک میں تاریخ کا بلند ترین سیلاب دوغیانی سے بند ٹوٹ گیا پانی پسرور شہر میں داخل درجنوں دیہات زریاب ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل تباہ ہو گئی ستلج اور راوی کی سطح میں اضافے نے اطراف کی آبادیاں ڈبو دی دریائے راوی کی بند میں شگاف پڑ گیا سیلابی پانی گاؤں بھیکو چک نوشیرو نوگیزا میں داخل ہو گیا قصور کے دیہات زریاب آ گئے پاک پتن میں دریائے ستلج کے دریا نے درجنوں بستیاں اجاڑ دی موزور پانی پل بھی بہا لے گیا سیالکوٹ میں 355 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے معمولات زندگی مکمل مفلوج بھارت کی آبی جاری سے پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کر لی ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق فوج قصور سیالکوٹ ناروال میں طلب کی گئی ہے ضلعی انتظامیہ ریسکیو 1112 سول ڈیفنس اور پولیس پہلے سے متحرک ہے محکمہ داخلہ پنجاب کا وفاقی وزارت داخلہ کو فوجی تعیناتی کے لیے مراسلہ فوج کو ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں کے لیے طلب کیا جا رہا ہے فوجی دستوں کی تعداد ضلعی انتظامیہ سے مشاورت کے بعد طے ہوگی سیلاب زدہ علاقوں میں آرمی ایویشن سمیت دیگر وسائل بھی فراہم ہوں گے پنجاب حکومت کے تمام ادارے سیلابی صورتحال کو 24 گھنٹے مانیٹر کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں شدید بارشوں کے بعد دریا چناب بفر گیا مقبوضہ جموں میں تباہی پاکستان میں خان کے بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,29,000 کیوسک ہو گیا بھارت کا چھوڑا گیا 4,63,000 کیوسک کریلا صبح خان کے بیراج پہنچے گا دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے پانی کے بہاؤ میں مزید اضافے کا خدشہ NDMA نے شہریوں کو دریاؤں نالوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت کر دی عوام ٹی وی ریڈیو موبائل الرٹس اور پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپ کے ذریعے ہدایات پر عمل کریں گے ضلع ناروال اس وقت شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے سیلاب کی سنگینی کے پیش نظر پاک فوج سے معاونت طلب کر لی گئی وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کا ٹویٹ لکھا کوٹ نینیا کے مقام پر دریائے راوی میں 2.25 لاکھ کیوسک کا ریلا ہے پانی کے خراج نے وسیع علاقے کو زیراب کر دیا نالا ڈیک میں بھی شدید طغیانی جاری ہے ضلع انتظامیہ امدادی کارروائیوں میں مصروف عوام سے اپیل ہے وہ چوکس رہیں غیر ضروری خطرہ مول نہ لیں عوام اپنی حفاظت کو یقینی بنائے میں خود بھی ناروال آ رہا ہوں 355 ملی میٹر بارش نے سیالکوٹ ڈبو دیا گلی محلے تالاب بن گئے معاملات زندگی مکمل طور پر مفلوج بیشتر فیڈرز ٹپ کر گئے سیالکوٹ میں کلاؤڈ برسٹ جیسی صورتحال 20 گھنٹے میں بادل ٹوٹ کر برس پڑے سیالکوٹ اور گردنوا میں سیلابی صورتحال سورنگ پوائنٹس پر ہنگامی بنیادوں پر عملہ اور مشینری پہنچانے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی پنجاب کے سیلاب زدہ اضلاع میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت وفاقی وزراء اپنے حلقوں میں جائیں امدادی کاموں کی نگرانی کریں سیلاب سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال ہے متاثرین کے انخلاء کے فوری اقدامات کیے جائیں متاثرین کو خوراک ادویات اور خیمے فوری فراہم کیے جائیں چیئرمین NDMA پنجاب کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے سے مکمل رابطے میں رہیں پاکستان میں بادل پھٹنے دریاؤں میں طغیانی میں مالی جانی نقصانات خیبر پختونخوا میں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا مغربی ملکوں کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا 2022 کے سیلاب میں 30 ارب کا نقصان ہوا تھا حکومت کی الیکٹرک وہیکل پالیسی سے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے میں مدد ملے گی نیو انرجی وہیکلز پالیسی کی افتتاحی تقریب میں وزیراعظم نے تعلیمی میدان میں اہم کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں الیکٹرک بائکس تقسیم کی بھارت کی پاکستان کے خلاف پھر آبی اور سفارتی جارحیت پانی چھوڑ کر سفارتی ذرائع سے رابطہ کر کے سنتاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 36 گھنٹے میں
بھارت مختلف جگہوں پر پانی کے اخراج کے حوالے سے 3 مرتبہ رابطہ کر چکا۔ معاہدے کے تحت بھارت سینتاس آبی کمشنرز کے ذریعے الرٹ اور تنبیہ جاری کرنے کا پابند ہے، لیکن بھارت ہائی کمیشن کے ذریعے رابطے کر رہا ہے، جو معاہدے کی غیر قانونی معطلی کے جواز پیدا کی کوشش ہے۔ پاکستان نے سینتاس معاہدے کے طریقہ کار کی خلاف ورزیوں کو معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بھارت سے سینتاس معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ دو سے ڈھائی دنوں کے اندر چناب، ستلج اور ریور راوی تینوں کے اندر میڈیم سے ہائی لیول فلڈ کا اندیشہ ہے، کیونکہ اوپر انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں کے شمال میں بھی کافی بارشیں ہوئی ہیں۔ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ، نارووال، قصور اور اس سے متعلقہ علاقوں میں تھوڑی سی زیادہ بارشیں ہوں گی۔ آئندہ 2 روز میں چناب، ستلج اور راوی میں سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی بریفنگ، کہا چناب، راوی اور ستلج میں طغیانی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ پاکستان اب مانسون کے 8ویں اسپیل سے گزر رہا ہے۔ 2 روز میں مختلف علاقوں میں زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ ضلع قصور سے لے کر اسلام ہیڈ ورکس تک علاقے طغیانی کے زد میں ہیں۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی مزید بارش کا امکان ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بریفنگ دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے خبردار کیا، آئندہ سال قدرتی آفات میں شدت آئے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے قومی سلامتی کے طور پر نمٹنا ہوگا۔ پاکستان میں 7,500 گلیشیئرز ہیں، 45% پگھل رہے ہیں۔ آئندہ چند سال گلیشیئر تیزی سے پگھلیں گے۔ 65% گلیشیئر پگھل جائیں تو ملک میں خشک سالی اور قحط کا خدشہ ہوگا۔ پیشگی اقدامات کرنا ہوں گے۔ افغانستان سے دراندازی کرنے والے فتنہ خوارج کے 47 دہشت گرد جہنم واصل۔ 7 سے 9 اگست کے درمیان سیکورٹی فورسز کی فتنہ خوارج کے خلاف بڑی کارروائی۔ بلوچستان کے علاقے سمبازا میں دراندازی کی کوشش کرنے والوں کو ٹھکانے لگایا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں میں زیادہ تر افغان تھے، جن کی لاشیں افغانستان میں موجود تھیں۔ 15 دن بعد بھی دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہیں آیا۔ 25 اگست کو افغان حکام کے ساتھ جرگے کے بعد لاشیں گدھوں پر لاد کر لے جائی گئیں۔ بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہی فتنہ خوارج کی بڑی تشکیل کو ٹھکانے لگانا سیکورٹی فورسز کی بڑی کارروائی۔ دیر بالا کے مختلف علاقوں میں 3 دن سے جاری آپریشن میں مقامی کمانڈر ساجد اللہ سمیت 9 دہشت گرد ہلاک، 5 کی لاشیں مل گئیں۔ آپریشن کے دوران 2 شہری شہید جبکہ پولیس اور سی ٹی ڈی کے 10 اہلکار زخمی ہوئے۔ ڈی پی او اپر دیر کہتے ہیں علاقہ جنگلات میں گھرا ہوا ہے، آپریشن جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ وزیراعظم وفاقی وزیر داخلہ کی لوور دیر میں کامیاب آپریشن پر سی ٹی ڈی کو شاباش، 2 شہریوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف نے کہا مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے بہادر اہلکاروں اور افسران پر فخر ہے۔ محسن نقوی نے کہا قوم اپنی دلیر فورسز کے شانہ بشانہ کرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ اور شجیل میمن بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ملاقات میں سندھ کی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ صدر مملکت سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ ملاقات بلاول ہاؤس کراچی میں ہوئی۔ ہماری توجہ مسائل کے حل کی طرف ہے۔ چند پالیسی اختلافات کے باوجود پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نوڈیرو پیپلز اسپورٹس اسٹیڈیم میں خطاب، کہا سندھ میں 20 لاکھ گھروں پر مشتمل اسکیم بڑی مشکل سے شروع کی تھی، جس میں کامیابی ملی ہے اور عوام اس سے خوش ہے۔ بلاول بھٹو کی ضلع قمر شہداد کوٹ کی تحصیل میرو خان عامر سیلاب متاثرین میں گھروں کی انسداد تقسیم کی، کہا تاریخ میں پہلی بار صوبائی حکومت نے سیلاب متاثرین کو 21 لاکھ گھر بنا کر دیے۔ عمران خان نے ڈائریکشن بھیج دی ہے، جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی، پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دے۔ عمران خان نے رائے دی کہ یہ الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرنا چاہیے۔ علیمہ خانم نے پی ٹی آئی قیادت کو بانی کے احکامات سنا دی۔ بانی نے پارٹی کو قائمہ کمیٹیوں سے نکلنے کا کہہ دیا۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے نہ لینے کا فیصلہ بانی کریں گے۔ علیمہ خانم کے بھائی سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بہنوں کی 4 ماہ بعد بانی سے ملاقات کرائے گی۔ بانی نے میرے بچوں کا پوچھا کیا انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا؟ ان کی صحت بہت اچھی تھی، آنکھ پر تھوڑا پریشر محسوس ہو رہا تھا۔ عدالت میں درخواست دیں گے کہ ڈاکٹر بانی کی آنکھ کا معائنہ کریں۔
ملاقات الحمدللہ بڑے عرصے کے بعد ہماری خان سے ملاقات ہوئی. سلمان راجہ صاحب نے فارمل تو استعفیٰ نہیں دیا تھا اور انہوں نے اناؤنس ضرور کیا تھا, اس لیے وہ استعفیٰ قبول کرنا نہ کرنا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی کہ ملاقاتیں اب زیادہ کریں گے. جہاں سخت پیغامات آتے ہیں وہاں اچھے پیغامات بھی آ جائیں گے. جیل میں بانی کی سہولتیں بحال ہو گئیں. بانی سے 3 ماہ بعد ملاقات ہوئی, بہت اچھا لگا, ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی نے ملاقات کے بعد بتایا سلمان اکرم راجہ کے استعفے پر کہا وہ زبانی تھا, منظور یا مسترد ہونے کا موقع نہیں آیا. سلمان اکرم راجہ نے بتایا بانی نے ان کا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ منظور نہیں کیا. ضمنی الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے سے متعلق فیصلہ آج سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا. سیاسی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. آن لائن اجلاس میں ضمنی انتخابات سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی. سلمان اکرم راجہ کے بطور سیکرٹری جنرل خدمات جاری رکھنے سے متعلق مشاورت ہوگی.